وہ ننھا سا 8 سال کا بچہ بار بار اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کر رہا تھا۔ اس درخت کی چھاؤں میں کھڑے ہو کر بھی اس کا جسم جیسے آگ میں جل رہا تھا، کیونکہ آج دھوپ بہت تیز تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کولر تھا جسے اس نے اپنے سامنے رکھا ہوا تھا۔ اس کولر میں اس کی ماں نے اسے لسی بنا کر دی تھی بیچنے کے لیے۔ خود گرمی میں کھڑے ہونے کے باوجود وہ اس کو لسی کو نہیں پی رہا تھا، ٹھنڈی ٹھار میٹھی لسی، کیونکہ اس لسی کے پیسوں سے ہی اس کے گھر کا گزارا ہونا تھا۔ اس سنسان سڑک پر شاید گرمی کی وجہ سے ہی زیادہ رش نہیں تھا، تبھی اسے تھوڑی دور سے ایک لڑکی آتی دکھائی دی۔ لڑکی کی خوبصورتی نے اسے حیران کر دیا۔ اس نے ایک بڑی سی چادر پہن رکھی تھی۔ وہ سب چیزوں کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے ان سب چیزوں سے وہ انجان ہو۔ وہ یہاں آ کر اس بچے کے پاس رک گئی۔ اس کی نظر اس کولر پر پڑی۔ وہ اشارے سے کہنے لگی، اس میں کیا ہے؟ وہ بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ بچہ خوش ہو کر کہنے لگا، اس میں لسی ہے۔ لڑکی کہنے لگی، مجھے دو، مجھے بہت پیاس لگی ہے، ایسے لگتا ہے میں مرنے والی ہوں۔ اس کی طبیعت بہت بگڑ رہی تھی۔ بچے نے فوراً ہی لسی کا گلاس بھرا اور اس کے ہاتھ میں تھما دیا، لیکن جیسے ہی اس نے وہ میٹھی لسی پی، اس کا ذائقہ اسے بہت ہی اچھا لگا۔ اس بچے سے کہنے لگی، اور بھی دو۔ تو وہ بچہ گھبرا گیا، کیونکہ وہ اس کی حالت سمجھ رہا تھا کہ اس کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں، لیکن اس لڑکی سے اسے بہت خوف بھی محسوس ہو رہا تھا، جس کی آنکھیں عجیب و غریب سی تھی۔ حالانکہ اس کے چہرے پر خوبصورتی تھی، لیکن ایک طرح کی خوفناکی بھی اس کے چہرے پر رقم تھی، اور اس کے پھٹے پرانے کپڑے اور کالے رنگ کی چادر، وہ ایک پراسرار شخصیت لگ رہی تھی۔ بچہ اس کے سامنے انکار نہیں کر سکا اور وہ سارا کولر خالی کر گئی۔ اتنی ڈھیر ساری لسی ایک بڑا انسان نہیں پی سکتا تھا، پھر یہ لڑکی کیسے پی گئی؟ اب وہ خوش نظر آ رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا اس کے جسم میں تازگی کی لہر دوڑ گئی ہو۔ پھر وہ بچہ ڈرتے ڈرتے اسے کہنے لگا، مجھے پیسے دے دو۔ یہ سنتے ہی لڑکی نے اسے غور سے دیکھا، پھر کہنے لگی، میرے پاس آج تو پیسے نہیں ہیں، لیکن میں تمہیں اس کا انعام ضرور دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ چلتی بنی۔ اس بچے کو بہت غصہ آیا تھا، آج اس کی ماں اسے بہت ڈانٹیں گی۔ وہ اس لڑکی کا پیچھا کرنے لگا، کیونکہ اسے ہر حال میں وہ پیسے چاہیے تھے، لیکن جانے کیوں وہ منہ سے کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ وہ لڑکی خاموشی سے چلتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ ایک ویران جگہ آئی اور وہ ایک درخت کے پیچھے چلی گئی۔ لڑکا بھی اس کے پیچھے آیا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح وہ لڑکی اس کو پیسے دے دے تاکہ وہ گھر چلا جائے، کیونکہ اس کا لسی کا پورا کولر خالی ہو چکا تھا۔ لیکن جیسے وہ اس درخت کے پیچھے آیا تو حیران رہ گیا، لڑکی کا وہاں نام و نشان بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ اس کے آگے اس کے پاؤں کے نشان بھی نہیں تھے، اور وہ بچہ اب اس طرف آ گیا تھا جہاں پر اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اسے اس جگہ سے خوف بھی محسوس ہوا۔ آخر وہ لڑکی اس اندھیرے میں کہاں غائب ہو گئی؟ وہ مایوس سا ہو کر پلٹنے لگا، لیکن وہ چھوٹا بچہ تھا، اسے یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ لڑکی کون تھی۔ اچانک اس درخت کے پیچھے جا کر کیسے غائب ہو گئی؟ اس بچے کا نام عادل تھا۔ وہ ایک انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے 2 چھوٹے بہن بھائی اور بھی تھے، جبکہ اس کی ماں بھی ایک غریب عورت تھی۔ ماں کپڑے سلائی کیا کرتی تھی۔ ان کا ایک کمرے کا چھوٹا سا مکان تھا جس کا کرایہ ادا کرنا دونوں ماں بیٹے کے لیے مشکل تھا۔ اس مہنگائی کے دور میں بنا شوہر کے 3 بچوں کو پالنا بہت ہی مشکل تھا۔ کبھی اس نے اپنے 8 سالہ بیٹے عادل کو یہ ذمہ داری سونپ دی تھی۔ کیا کرتی؟ وہ بہت ہی مجبور تھی، گھر سے باہر نکل نہیں سکتی تھی۔ جوان جہان تھی، اسی لیے جب اس نے ماں کو پریشانی میں دیکھا تو خود ہی اس کا فیصلہ کیا کہ وہ اب ماں کا سہارا بنے گا۔ صبح اسکول جاتا، وہ بھی ایک سرکاری اسکول میں، اور پھر دوپہر کے بعد لسی بیچتا جسے اس کی ماں بنا کر دیا کرتی تھی، جو بہت ہی ذائقے دار ہوتی۔ لیکن آج جو اس کے ساتھ ہوا تھا وہ ایک ناقابل یقین بات تھی۔ وہ اس خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر حیران تھا جس نے پوری لسی کا کولر پی لیا تھا اور جو درخت کے پیچھے جا کر غائب ہو گئی تھی۔ پہلے بھی عادل اور اس کے خاندان کی زندگی اتنی آسان نہیں تھی۔ اب وہ گھر آیا تو اس کی ماں کہنے لگی کہ آج کے پیسے کہاں گئے؟ اس نے اپنی ماں کو سارا قصہ سنایا۔ اس کی ماں کہنے لگی، ایسا نہیں ہو سکتا، تم جھوٹ کہہ رہے ہو۔ ایک لڑکی کو بھلا پورے کولر کو وہ کیسے پی سکتی ہے؟ کیا وہ کوئی جن تھی؟ اس کی ماں نے عادل کو بچہ سمجھ کر اس کی بات کو جھٹلا دیا، لیکن جب وہ رات کو بستر پر لیٹا اسے وہ لڑکی یاد آئی۔ وہ حیران تھا کہ وہ لڑکی دکھنے میں بہت خوبصورت تھی، لیکن اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے،
और उसने मुझे कहा था कि वो इस बात का इनाम ज़रूर देगी। काफ़ी दिन तक उसके जहन में वो लड़की छाई रही। वो जब बिस्तर पर लेटता तो दुआ करता कि काश कुछ ऐसा हो उसकी किस्मत बदल जाए। रोज़ घर के हालात देखकर और अम्मा को हर वक्त सिलाई पर कपड़े सीधा देखकर उसका दिल कुड़ता। दोनों छोटे बहन भाई का जब कभी वो बीमार होते तो अम्मा पड़ोस में रहने वाली औरत से पैसे उधार लेने जाती। वो औरत अम्मा को बहुत जलील किया करती। ये देखकर आदिल को बहुत गुस्सा आता। वो हर वक्त अल्लाह से दुआ करता कि एक दिन उसकी भी किस्मत बदल जाए और उनके घर के हालात भी अच्छे हो जाएं। जब दरवाजे पर किराएदार आकर माँ के बेवा होने का भी ख्याल ना करता और खूब उन्हें बातें सुनाता, जलील करता कि हर महीने तुम किराया बहुत लेट देती हो, तो आदिल की आंखों में आंसू आ जाते। माँ का कांपता लहजा और खौफजदा वजूद उसे बहुत रुलाता। यही वजह थी कि वो हर वक्त अल्लाह से यही दुआ करता कि जल्द उसके घर के हालात बदल जाएं। काफ़ी दिन यूं ही गुजर गए। घर के हालात तो अच्छे हो ही नहीं रहे थे, ऊपर से अम्मा की आंखें भी कमज़ोर हो गई थी। वो कई दिन से डॉक्टर के पास जाने का सोच रही थी। आदिल रोज़ाना ही उन्हें लस्सी बेचने के पैसे लाकर देता और कहता कि आप डॉक्टर से दवाई लेकर आ जाएं, आंखों का चेकअप करवा लें। लेकिन अम्मा साफ इनकार कर देती। वो जानती थी कि घर के दूसरे मसले मसाइल भी हैं। इत्तफाक से आदिल को वही लड़की दोबारा नज़र आई थी और उस वक्त वो पार्क में बैठी थी, उदास सी बेंच पर नज़रें जमा कर इधर उधर देख रही थी। आदिल भी लस्सी का कूलर लेकर खड़ा था। उस लड़की पर नज़र पड़ती उसने जल्दी से वो कूलर छुपा लिया। वो बादा उस दिन की तरह वो ज़बरदस्ती उससे सारी लस्सी पी जाए और पैसे भी नहीं दे। लेकिन तभी वो लड़की उठकर एक दूसरी तरफ जाने लगी। अचानक ही वो लड़की पलटी थी, उसकी नज़र आदिल पर पड़ी। उसे देखकर बिला वजह वो मुस्कुराने लगी। जबकि आदिल जल्दी से पलटा और पार्क से बाहर जाने लगा, लेकिन लड़की उसके पीछे पीछे आ रही थी। आज उसने सफ़ेद रंग का लिबास पहन रखा था। एकदम से आदिल के कानों में आवाज़ आई, सुनो बच्चे, मेरी बात सुनो। आदिल जल्दी से पलटा। वो लड़की मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। वो उससे कहने लगी, तुम वही हो ना उस दिन जो तुमने मेरी बरसों की प्यास बुझाई थी। मुझे ऐसे शराब कर दिया था कि जैसे मुझे नई ज़िंदगी मिल गई हो। तुम एक अच्छे लड़के हो। वो आदिल की तारीफ़ कर रही थी, जिसे सुनकर वो खुद भी हैरान था। वो नज़रें झुकाकर कहने लगा, जी, किसी प्यासे की मदद करना मुझ पर फ़र्ज़ है, इसलिए मैं आपकी मदद की। इतने छोटे से बच्चे के मुंह से इतनी गहरी बात सुनकर लड़की हैरान रह गई। उसकी खूबसूरत आंखें चमकने लगी। फिर उसके सामने आकर कहने लगी, वाओ, तुम कितनी अच्छी बातें करते हो, क्या नाम है तुम्हारा? आदिल उससे बातें करने लगा। उसे घर के हालात यूँ बता रहा था। लड़की भी गौर से उसकी बातें सुन रही थी। फिर वह एक गहरी सांस भर कर कहने लगी, काश मेरे बस में होता तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती थी। लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगी और तुम्हारे घर के हालात बदल जाएंगे। तुम कितने अच्छे बच्चे हो। तुम्हारी तस्वीर मेरी आंखों में बस गई है। अब एक ऐसा दिन आएगा जब मैं अचानक तुम्हारे सामने आऊँगी और तुम्हारी किस्मत बदल दूँगी। आदिल तो उसकी बातें उसे कहानियों जैसे लग रही थी। फिर वो उससे कहने लगी, अभी मैं बहुत कमज़ोर हूँ, अपने लिए कुछ नहीं कर सकती, बस ऐसे ही भटकती फिर रही हूँ। वो बड़ी उदास लग रही थी। मगरिब की अज़ानें होने लगी। आदिल को एहसास हुआ आज वो मामूल से ज़्यादा ही देर से घर जाएगा, क्योंकि उसकी लस्सी फ़रोख्त ही नहीं हुई। लेकिन वो लड़की पलटी और कमज़ोर कदमों से चलते हुए इसके सामने से गुजर कर एक तरफ को जाने लगी। काफ़ी देर तक आदिल की निगाहों ने उसका पीछा किया। फिर वो सर झटक कर इधर उधर देखने लगा। वो दुआ कर रहा था कि कोई ग्राहक आए और उससे सारी लस्सी ख़रीद ले, लेकिन अब तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। हालांकि आज गर्मी का मौसम था, लेकिन फिर भी ना जाने कि उसकी किस्मत नहीं चमकी थी। फिर वो ऐसे ही मायूस कदमों से घर की तरफ आने लगा। लेकिन उस रास्ते से गुजरते हुए अचानक उसे दूर वो लड़की दिखाई दी, जो चलती हुई एक सड़क के किनारे न जाने कहाँ जा रही थी। लेकिन उसके कदम उसी रास्ते पर जाते देखकर आदिल के कदम डगमगा गए। वो हैरान था कि वो उस रास्ते पर क्यों जा रही है। क्या उस दिन की तरह वो आज भी इस दरख्त के पीछे जाकर गायब हो जाएगी? इसी बात को सोचकर वो उसका पीछा करने लगा। और फिर वही हुआ जो उसने सोचा था। वो चुपके चुपके उसका पीछा कर रहा था, लेकिन लड़की आज भी उस दरख्त के पीछे गई और वहाँ जाकर उसके कदमों के निशान ख़त्म हो गए। आदिल तो पागलों की तरह चारों तरफ देख रहा था। सुरमई अंधेरा हर तरफ फैलने वाला था, लेकिन अभी तक उस लड़की के गायब होने का मुअम्मा हल नहीं हो सका। फिर वो इस बात को सोचते हुए घर आया।
جتنے پیسے بنے تھے اس نے ماں کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ اس کی ماں بڑبڑا رہی تھی لیکن عادل کا ذہن اسی لڑکی پر تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آخر کوئی لڑکی اس درخت کے پیچھے جا کر کیسے غائب ہو سکتی ہے۔ پھر اس کی ماں جھلاتے ہوئے کہنے لگی، میں تم سے بات کر رہی ہوں، کیا ہوا؟ آج کل تمہارا کام پر دھیان نہیں ہے؟ میں تو تمہیں ایک بڑا آدمی بنانا چاہتی ہوں، اس لیے میرے ساتھ مل کر تم بھی تھوڑی محنت کرو، پڑھائی میں دل لگاؤ، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو پالنا ہے، اپنے لیے گھر بنانا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں زیادہ لمبی زندگی جی سکوں گی۔ اس کی ماں بڑی اداس تھی۔ ایک دم ہی اس نے اپنی ماں کے ہاتھ پکڑ لیے اور کہنے لگا، ایسا نہیں ہو سکتا ماں، تم مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جا سکتی، تم ہی میری دنیا میں واحد سہارا ہو، اور میں تمہیں ایک دن بڑا آدمی بن کر دکھاؤں گا۔ کسی نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میری زندگی میں ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب میری قسمت بدل جائے گی اور پھر میں تمہیں ایک بڑی سی گاڑی میں بٹھاؤں گا، تم بالکل آرام کیا کرو گی، گھر کے نوکروں پر حکم چلاؤ گی، میری یہی خواہش ہے۔ اپنے بیٹے کے منہ سے یہ باتیں سن کر اس کی اماں ہنس پڑی تھی۔ وہ کہنے لگی، مجھے ایسے خواب نہ دکھاؤ، ہم غریب لوگ ہیں اور ہمیشہ غریب رہیں گے۔ تو عادل کہنے لگا، نہیں، مجھے یقین ہے کہ ایک دن ہماری قسمت ضرور بدلے گی۔ وہ آج بہکی بہکی باتیں کر رہا تھا۔ اس کی ماں بھی حیران تھی۔ عادل کی نگاہوں میں ایک عجیب سا تاثر تھا جسے وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ پھر گزرتے دنوں میں عادل کو وہ لڑکی کئی دفعہ دکھائی دی، کبھی شہر کی سڑکوں پر گھومتی ہوئی، کبھی کسی پارک میں، تو کبھی کسی درخت کے نیچے۔ اکثر ہی وہ لڑکی ادھر ادھر بھٹکتے ہوئے نظر آتی، لیکن آج تک وہ اس کا نام نہیں جان سکا تھا، نہ ہی اس کے بارے میں کچھ پوچھ سکا تھا۔ کبھی کبھار لڑکی بھی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی، وہ اس سے بڑی پیار بھری باتیں کرتی اور بار بار کہتی، میں بہت کمزور ہوں، میں کسی کام کی نہیں، نہ جانے میرے اندر وہ طاقت کب واپس آئے گی۔ وہ اکثر اداس نظر آتے، لیکن عادل ہمت نہیں کر پایا کہ اس سے پوچھتا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے، اور اس شہر میں بھٹکتی ہوئی کیوں پھرتی ہے۔ پھر آخرکار ایک دن ہمیشہ کے لیے وہ لڑکی اس کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ کئی دفعہ عادل کی نگاہوں نے اسے ڈھونڈنا چاہا، لیکن اب وہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آتی تھی۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے، یہ اداسی اور غربت کے دن گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ لیکن کہتے نا کہ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، ایسے ہی عادل اور اس کے خاندان کے لیے یہ وقت نہیں رکا۔ اب وہ ایک کرائے کے گھر سے دوسرے کرائے کے گھر میں آ گئے تھے، لیکن ان کے گھر کے حالات جوں کے توں تھے۔ اب وہ 20 سال کا ہو چکا تھا، ایک توانا خوبصورت نوجوان۔ اس نے ایک چھوٹی سی دکان بنا لی تھی، لیکن اس کی پیاری ماں جو اس کے لیے بہت محنت کرتی تھی، اب وہ بستر سے جا لگی۔ کپڑے سلائی کر کے اس کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ وہ بلڈ پریشر اور کمر درد کی مریضہ بن چکی تھی، ہر وقت بستر پر لیٹی رہتی۔ اس کی دوائیوں کے بہت اخراجات تھے۔ اس کی چھوٹی بہن جو اس سے 5 سال چھوٹی تھی، وہ اب بھی 14-15 سال کی ہو چکی تھی اور پورا گھر سنبھالتی۔ اتنی سی عمر میں وہ اماں کی جگہ سلائی کرتی، کیونکہ آج بھی ان کا گھر کرائے کا گھر تھا۔ چھوٹا بھائی اسکول میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ عادل نے بھی میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کے بعد اس نے اپنی دکان بنا لی، جس میں وہ تربوز کا شربت یا پھر موسم کے حساب سے کسی نہ کسی پھل کا شربت بیچا کرتا۔ وہ اس کا خواب جو اس نے کبھی اپنی زندگی کے بارے میں سوچا تھا کہ ایک دن اس کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، وہ خواب شرمندہ تعبیر ہو گیا۔ اس کے حالات ابھی تک نہیں بدل سکے تھے، لیکن ایک دن ایسا ہوا جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ آدھی رات کو دکان بند کر کے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ اکثر ہی اس کی دکان رات کے 12 بجے یا 1 بجے تک بند ہوتی تھی، کیونکہ لوگ اس کی دکان پر بیٹھے رہتے۔ اب سردیوں کے دن تھے، اس لیے وہ چائے کا کام چلا رہا تھا، تو وہ اکیلا ہی سب کچھ سنبھالتا، اور رات زیادہ لمبی ہونے کی وجہ سے اکثر ہی رات گئے تک دکان کھول کر رکھتا۔ لیکن اس رات بہت زیادہ اندھیرا تھا اور چاند کی روشنی کہیں بھی نہیں تھی۔ اسے بھی گھر جانے کی جلدی تھی۔ نہ جانے کیوں آج اس سنسان راستے سے گزرتے اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ پھر جیسے ہی وہ اس راستے سے گزرا، اچانک اس درخت کے پاس سے گزرتے اسے کسی لڑکی کے کراہنے کی آواز آئی۔ وہ حیران تھا کہ یہ آواز کیسی ہے۔ اس نے جیسے ہی جھاڑیوں کے پیچھے دیکھا، کالے کپڑوں میں ملبوس ایک لڑکی جس کی پشت پر لمبی چوٹی تھی، وہ گھٹنوں میں منہ چھپائے رو رہی تھی۔ لیکن اس کے پاؤں دیکھ کر عادل کے ہوش اڑ گئے۔ اس کا ایک پاؤں بہت زخمی تھا اور اس میں سے خون نکل رہا تھا۔ وہ حیرت سے کہنے لگا، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس اندھیری اور سنسان جگہ پر ایک لڑکی کا وجود اس کے لیے حیران کن تھا۔ عادل کی تربیت ایک اچھی ماں نے کی تھی، یہی وجہ تھی کہ اس کا ایک اچھا دل بھی تھا اور وہ کسی انسان کو اتنی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔
وہ لڑکی روتے ہوئے کہنے لگی، قسمت نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے، لیکن ایسے لگتا ہے کہ موت بھی مجھے چھو کر گزر جائے گی، کاش موت ہی مجھ سے وفا کر جائے۔ اس لڑکی کے منہ سے اتنی گہری بات سن کر عادل حیران رہ گیا۔ وہ کہنے لگا، تم موت کی تمنا کیوں کر رہی ہو؟ آخر ایسا کیا ہوا ہے؟ لڑکی روتے ہوئے کہنے لگی، میں اپنے گھر سے بھاگ کر آئی ہوں، سوچ رہی تھی کہ وہاں جا کر مجھے کوئی شاید پناہ مل جائے، کسی یتیم خانے میں جگہ مل جائے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہو سکا۔ اور دیکھو، میرے پیچھے کچھ لوگ پڑے تھے جنہوں نے میرا یہ حال کیا، لیکن خدا کا شکر ہے انہوں نے میری عزت پر ہاتھ نہیں ڈالا اور میں یہاں چھپ کر بیٹھنے میں کامیاب ہو گئی۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ ایک عورت نے مجھے ان سے بچا لیا، اس نے مجھ پر مہربانی کی۔ اس کے خوف سے وہ سارے لوگ جو میرے پیچھے پڑے تھے مجھے اکیلا سمجھ کر وہ بھاگ گئے۔ پھر میں اس عورت سے کہنے لگی کہ مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، اپنے گھر لے جاؤ، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، میرے پاس کوئی آسرا نہیں۔ تو وہ عورت غمزدہ لہجے میں کہنے لگی، میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کاش میں تمہیں اپنے پاس لے جا سکتی، لیکن کوئی نہ کوئی تمہاری مدد کرنے ضرور آئے گا۔ اور دیکھو، اس نے جو کہا تھا وہ پورا ہو گیا، تم میری مدد کرنے آئے ہو، کیا تم مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جا سکتے ہو؟ مجھے بھلے ہی کسی یتیم خانے میں بھیج دینا، مجھے اپنے گھر کی نوکرانی بنا لینا، لیکن کسی طرح بس مجھے اپنے ساتھ لے کر جاؤ، خدا کے لیے، مجھے یہاں اپنی عزت کا خوف ہے۔ وہ لڑکی روئی جا رہی تھی۔ عادل کا دل پسیج گیا۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ چلو، تمہارا زخم بہت گہرا ہے۔ وہ لنگڑا لنگڑا کر اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ عادل اس کی بات سن کر یہ سوچ رہا تھا کہ نہ جانے یہ سچ کہہ رہی ہے یا جھوٹ، لیکن اس لڑکی کی روتی آنکھیں اس کے چہرے کی سچائی صاف بتا رہی تھی کہ لڑکی جھوٹ نہیں کہہ رہی۔ اب اس کے ساتھ گھر آ گئی تھی۔ بستر پر اس کی ماں پڑی تھی۔ اس کے گھر کے دیروں دیواروں سے غربت ٹپک رہی تھی۔ عادل شرمندگی سے کہنے لگا، میرا گھر بھی ایک غربت خانہ ہے، میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، ہاں لیکن تمہاری عزت ضرور محفوظ ہوگی۔ پھر اس نے اپنی چھوٹی بہن یاسمین کو آواز دی اور کہنے لگا، یہ ہمارے گھر کی نئی مہمان ہے، تم اسے کھانے وغیرہ کا پوچھو اور اس کو کوئی کپڑا دو تاکہ یہ اپنے پاؤں پر پٹی وغیرہ کر لے۔ لڑکی شکر گزار نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تبھی یاسمین جلدی سے آئی، اس لڑکی کے پاؤں پر پٹی باندھنے لگی۔ دونوں بہن بھائی نہایت نیک تھے، جبکہ اس کی ماں چپ چاپ بستر پر لیٹی اس لڑکی کو دیکھے جا رہی تھی جو بلا کی خوبصورت تھی۔ پھر وہ عادل سے سرگوشی میں کہنے لگی کہ لڑکی کون ہے، کہاں سے لے کر آئے ہو؟ عادل اسے کہنے لگا، میں سب بتاتا ہوں، اب پریشان مت ہو۔ پھر اس نے اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیا۔ لڑکی خاموشی سے بستر پر بیٹھی تھی۔ تبھی اس کی چھوٹی بہن یاسمین کہنے لگی، آپ کا نام کیا ہے؟ وہ لڑکی کہنے لگی، میرا نام زارا ہے، گھر کے حالات بہت خراب تھے اور جب میری ماں کا انتقال ہوا تو سوتیلا باپ مجھ پر ظلم زیادتی کرنے لگا۔ جب اس کا ظلم ناقابل برداشت ہو گیا تو میں گھر سے فرار ہو گئی۔ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، وہ مجھے کسی چرسی نشئی آدمی کے حوالے کرنا چاہتا تھا۔ میں ایسی زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ میں اس شہر میں اس لیے بھاگ کر آئی کہ یہاں پر آ کر کسی یتیم خانے میں چلی جاؤں، مجھے کوئی پناہ مل جائے گی، لیکن شاید یہ کسی مدد کے بغیر مجھے نہیں مل سکتا، اس لیے میں یہاں آ گئی۔ 2-4 دن یہاں رہوں گی، پھر ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ یاسمین کہنے لگی، نہیں باجی، تم جتنے دن رہ سکتی ہو رہو، ہمیں تمہارے رہنے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ سن کر وہ لڑکی خوش ہو گئی تھی۔ پھر یاسمین نے اسے کھانا بھی دیا اور وہ اس سے باتیں کرنے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ میرا بھائی عادل بہت ہی اچھا انسان ہے، وہ کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، بچپن سے ہی اس نے ہمیں ایک باپ کی طرح پالا ہے۔ زارا بھی یہ بات جان گئی تھی کہ عادل بہت اچھا انسان ہے۔ پھر رات کو بستر پر لیٹی تو اچانک نیم غنودگی کی کیفیت میں بستر سے اٹھی۔ اس کے قدم عادل کے کمرے کی طرف اٹھے۔ اس گھر میں صرف 2 کمرے تھے۔ ایک کمرے میں عادل اور اس کا چھوٹا بھائی ندیم سوتے، جبکہ دوسرے کمرے میں اماں اور یاسمین سوتے۔ جبکہ وہ لڑکی اٹھ کر عادل کے بستر کے قریب کھڑی ہوئی اور غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ آدھی رات کے وقت عادل کی بھی آنکھ کھل گئی اور یوں اپنے بستر کے قریب کھڑی زارا کو دیکھ کر اسے شدید غصہ آیا۔ وہ حیران رہ گیا کہ کوئی لڑکی ایسی حرکت کیسے کر سکتی ہے، آدھی رات کو یہاں کھڑی کیا کر رہی ہے۔ تب اس نے غصے سے زارا کو دیکھا اور کہنے لگا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ایک دم سے جیسے زارا کے جسم کو جھٹکا لگا،
وہ ایسے انسان بن کر عادل کو دیکھ رہی تھی جیسے اسے خود بھی نہیں معلوم کہ وہ یہاں کیسے پہنچی۔ عادل غصے سے کہنے لگا، یہ تم کیسی حرکت کر رہی ہو؟ آدھی رات کو میرے کمرے میں، وہ بھی؟ وہ دھیمی آواز میں اس پر چلا رہا تھا۔ زارا گھبرا کر کہنے لگی، میرا یقین کرو، میں خود بھی نہیں جانتی کہ یہاں کیسے آئی ہوں۔ وہ کچھ پریشان سی ہو گئی، ایسے لگ رہا تھا جیسے اپنے جسم پر اس کا اختیار ختم ہو گیا ہو۔ پھر عادل کہنے لگا، آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا۔ اس نے اس پر غصے کا اظہار کیا تھا۔ زارا خاموشی سے واپس یاسمین اور اس کی اماں کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ زارا کے اندر عجیب سی بے چینی تھی۔ ہاں، اسے یاد آتا تھا کہ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ پہلے وہ اپنے سوتیلے باپ کے ساتھ اپنی اماں والے گھر میں رہتی تھی، لیکن اس کا سوتیلا باپ بہت ظالم تھا۔ اس نے اس کی اماں کا ہی برا حال کر دیا، جبھی تو وہ اتنی جلدی مر گئی تھی، جبکہ زارا اس کے ظلم سے تو مرنا نہیں چاہتی تھی، جبھی تو گھر سے بھاگ کر آئی تھی۔ لیکن جب سے وہ اس جگہ پر گئی تھی جہاں سے اسے چوٹ لگی تھی، تبھی اسے کچھ عجیب سا وہ محسوس کر رہی تھی۔ لیکن اس نے دیکھ لیا تھا کہ عادل جو ایک اچھے اور نیک دل کا مالک ہے، اس کے گھر والے بھی بہت اچھے ہیں۔ اس نے عادل کے گھر کے حالات دیکھ لیے تھے۔ پھر ایک دن عادل کام سے واپس گھر لوٹا تو حیران رہ گیا۔ زارا اس کی اماں کی سلائی مشین لے کر بیٹھی تھی اور کپڑے سلائی کر رہی تھی۔ وہ حیران ہو کر کہنے لگا، یہ سب تم کیا کر رہی ہو؟ تو زارا کہنے لگی، مجھے کپڑے سلائی کرنے آتے ہیں، میں اپنے گھر میں بھی یہی کرتی تھی، میں چاہتی ہوں کہ میں تمہارے ساتھ اس گھر کی کچھ ذمہ داری اپنے کندھوں پر لوں۔ اس کی اس بات نے عادل کو حیران کر دیا، لیکن زارا کتنی نفاست سے کپڑے سلائی کر رہی تھی۔ اسے بے اختیار اپنی اماں یاد آ گئی، جب اس کی ماں بالکل ٹھیک تھی، اور جب وہ ایک چھوٹا بچہ تھا جب وہ ایسے کپڑے سلائی کیا کرتی تھی۔ وہ بچپن سے ہی بہت حساس تھا۔ زارا کو سلائی مشین پر بیٹھے دیکھ کر نہ جانے کیوں اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ پھر وہ اپنی اماں کے پاس آیا اور روزانہ کی طرح ان کی دوائی ان کے حوالے کر دی۔ وہ اپنی ماں کا حد سے زیادہ خیال رکھتا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ جلد اس کی ماں بالکل ٹھیک ہو جائے۔ وہ پہلے کی طرح اسے تندرست دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے گھر کے حالات تو بدلنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، لیکن اب زارا نے اس کی ماں کی جگہ سنبھال لی تھی، اور دیکھتے دیکھتے محلے والی عورتوں کا اس کے پاس ایک ہجوم لگنے لگا۔ وہ اتنے زیادہ کپڑے سلائی کرتی کہ سب عورتیں خوش ہو جاتی، کیونکہ پورے وقت پر وہ کپڑے ان کے گھر پہنچا دیا کرتی تھی۔ اسے آئے ہوئے صرف 2 مہینے ہی ہوئے تھے، لیکن ان کے گھر کے حالات تھوڑے بہت تو بدل ہی گئے، کیونکہ پہلے سارا خرچہ عادل کی ذمہ داری تھی، لیکن اب سلائی سے آنے والے پیسے گھر کے راشن میں پورے ہو جاتے۔ وہ زارا کو شکر گزار نظروں سے دیکھ رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں عادل کو اس پر اس لیے غصہ تھا کہ وہ اکثر ہی رات کو ادھر ادھر چھپتی پھر رہی ہوتی تھی، کبھی صحن میں تو کبھی کمرے میں، کبھی کبھار تو وہ اس کے کمرے کے دروازے پر کھڑی ہوتی۔ وہ بیزار ہو کر سوچتا کہ یہ لڑکی کوئی جن ہے جو پوری رات گھومتی رہتی ہے، نہ جانے اس کے اندر کیسی بے چینی ہے۔ اس کی یہ بات عادل کی سمجھ سے باہر تھی۔ پھر ایک دن وہ اپنی اماں کی بات پر حیران رہ گیا جب وہ اسے کہنے لگی، تم زارا سے نکاح کر لو، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، ہمارے پورے گھر کو سنبھال رہی ہے، تمہارا کتنا اچھا ساتھ دے رہی ہے۔ یہ سن کر عادل کہنے لگا، نہیں، پہلے میں یاسمین کی شادی کروں گا، پھر اپنے بارے میں سوچوں گا۔ اس کی اماں کہنے لگی، یاسمین کی شادی بھی ہو جائے گی، ابھی وہ 15 سال کی ہے، جب تک اس کی عمر ہوگی، جب تک گھر کے حالات کیا پتہ بہتر ہو جائیں۔ اب وہ خاموش تھا، لیکن جب اس کی اماں نے زارا سے بات کی تو اس نے سر جھکا لیا تھا۔ ویسے بھی اسے ایک ٹھکانہ، ایک سہارا چاہیے تھا، اور اس سے بہتر سہارا اس کی زندگی میں کہیں نہیں مل سکتا تھا۔ عادل ایک اچھا انسان تھا، وہ اسے اپنے ہمسفر کے روپ میں دیکھ کر بہت خوش تھی اور اس نکاح پر دل و جان سے راضی تھی۔ پھر عادل نے سادگی سے زارا سے نکاح کر لیا، اور نکاح میں محلے کے چند لوگ شامل ہوئے تھے۔ ان کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو گیا تھا، لیکن ابھی بھی وہ اس پر حیران ہوتا کیونکہ اکثر یہ آدھی رات کو اٹھ کر بیٹھ جاتی، اور کبھی یہاں جاتی تو کبھی وہاں، یوں اپنے اندر ایک بے چینی سی محسوس کرتی۔ اور ایک دن عادل اس کی آنکھوں میں وہ دیکھ چکا تھا جس میں حد سے زیادہ خوف تھا۔ وہ ان خوفزدہ آنکھوں کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ پھر وہ زارا سے پوچھے بنا نہ رہ سکا، کیا پریشانی ہے تمہیں؟ جب سے تم آئی ہو تمہارے اندر میں ایک بات نوٹ کر رہا ہوں، تم پوری رات جاگتی رہتی ہو یا ادھر ادھر پھرتی رہتی ہو، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ پھر زارا نے اسے جو بات کہی تھی اسے سن کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ گھبرا کر کہنے لگی، میں وہ بات تمہیں بتا بھی نہیں سکتی، اور یہ
میرے ساتھ جب سے ہو رہا ہے، جب سے اس گھر میں آئی ہوں۔ عادل حیران ہو کر کہنے لگا، آخر کیا بات ہے؟ مجھے بھی تو بتاؤ، کیا پتہ میں تمہاری مدد کر سکوں۔ مجھ سے ہماری یہ پریشانی دیکھی نہیں جاتی۔ پھر زارا ڈرتے ڈرتے کہنے لگی، میں تمہیں کیا بتاؤں، دراصل میں جب سے اس گھر میں آئی ہوں تب سے مجھے ایک عورت دکھائی دی تھی، وہ بھی اپنے آس پاس جب میں گہری نیند میں ہوتی ہوں، وہ مجھے جگا دیتی ہے۔ مجھے بس یہی محسوس ہوا ہے جیسے وہ مجھے کہہ رہی ہے کہ تم سے کچھ بات کرنی ہے، لیکن میں اسے دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتی ہوں۔ میں اٹھ جاتی ہوں اور پھر وہ غائب ہو جاتی ہے۔ یہ میرے ساتھ بہت دن سے ہو رہا ہے۔ کبھی کبھی وہ بالکل میرے سامنے آنا چھوڑ دیتی ہے اور کبھی مجھے اپنے سامنے دکھائی دیتی ہے۔ بس اس کا ایک ہی مطالبہ ہوتا ہے، وہ مجھ سے کہتی ہے کہ مجھے تم سے بات کرنی ہے، لیکن میں اتنی ڈرتی ہوں کیا بتاؤں کسی کو۔ اگر میں اس گھر میں کسی کو یہ بات بتاتی ہوں کہ تم لوگ مجھے اس گھر سے نکال دیتے، اسی لیے میں نے یہ بات تم سے نہیں کہی، لیکن تم اب میرے شوہر ہو، میری مجبوری سمجھ سکتے ہو۔ زارا روتے ہوئے سے یہ ساری بات بتا رہی تھی۔ ایک ہی انہونی سی بات تھی۔ عادل بھی کچھ پریشان سا ہو گیا، وہ اس کی بات پر یقین کرے یا نہ کرے، اسے کوئی دماغی بیماری ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے۔ عادل کہنے لگا، تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ تو نہیں تھا؟ میرا مطلب ہے بچپن میں کوئی ایسا ہوا، کچھ ایسا واقعہ جس کی وجہ سے تم پر ذہنی دباؤ ہو۔ زارا یہ سن کر حیران رہ گئی۔ وہ کہنے لگی، میں 19 سال تک اپنی ماں کے گھر رہی، لیکن میرے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ یہ سب یہاں آنے کے بعد اس گھر میں ہو رہا ہے۔ عادل یہ سن کر حیران رہ گیا۔ وہ کہنے لگا، اچھا تم پریشان مت ہو، میں تمہیں کل ایک مولوی کے پاس لے کر جاؤں گا، وہ بتائے گا کہ آخر اس بات کی کیا وجہ ہے۔ زارا یہ سن کر خوش ہو گئی۔ وہ کہنے لگی، شکریہ، تمہیں میرا اتنا خیال ہے، ورنہ تمہیں یہ بات بتانے سے میں ڈر رہی تھی کہ تم یہ نہ سمجھو کہ میں کوئی پاگل لڑکی ہوں یا میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ عادل کہنے لگا، نہیں، اب تم میری بیوی ہو اور میری ذمہ داری ہو، گھر کے اخراجات میں میرا کتنا ساتھ دے رہی ہو، اس لیے مجھے تم بہت پیاری لگتی ہو۔ یہ سن کر زارا شرما گئی اور وہ وقتی طور پر اپنی پریشانی بھول گئی۔ پھر دوسرے دن عادل یہ بات بھول گیا تھا کہ رات کو اس کی زارا کے ساتھ کیا بات ہوئی تھی، لیکن اگلی رات جو ہوا اس نے عادل کے ہوش اڑا دیے تھے۔ زارا سوتے سوتے ایک دم ہی ڈر کر اٹھی تھی اور وہ نیند میں بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے تم میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ مجھے کیوں پریشان کر رہی ہو؟ میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے مسلسل چیخ رہی تھی۔ عادل نے اسے جگایا تھا۔ وہ کہنے لگا، کیا ہوا یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ ایک دم میں زارا جھٹکے سے اٹھی اور خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ عادل اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اسے شرمندگی بھی ہوئی کہ وہ بھول گیا تھا کہ اس کی بیوی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے اور اس نے اس کی مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ پھر وہ زارا کو کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں بھول گیا تھا، لیکن کل تمہیں لازمی کسی مولوی کے پاس لے کر جاؤں گا، وہی بتائے گا کہ آخر تمہارے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ یہ سن کر زارا کہنے لگی، مجھے ضرور لے کر جانا، میں خود بھی پریشان ہو گئی ہوں۔ عادل کہنے لگا، تم فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو میں تمہارا بھرپور ساتھ دوں گا۔ پھر اس نے اسے سونے کے لیے کہہ دیا تھا، لیکن عادل خود ساری رات جاگتا رہا اور وہ حیران تھا کہ آخر اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ وہ اس بات کو سمجھنا چاہتا تھا، اس کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ پھر اگلے دن وہ کام پر نہیں گیا۔ اس نے زارا کی خاطر چھٹی کر لی تھی۔ اس کی اماں حیران ہو کر کہنے لگی کہ آخر تم اسے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ تو وہ اپنی اماں سے کہنے لگا، میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہا ہوں۔ یہ سن کر اس کی اماں خوش ہو گئی، کہنے لگی، کہیں کوئی خوشخبری تو نہیں ہے؟ ہمارے اتنے حالات خراب ہیں، لیکن اللہ نے اگر ہمیں یہ خوشخبری دی تو ہم بہت خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ آنے والے کا وسیلہ بھی بنائے گا۔ اس کی ماں اس بات کو کسی اور رنگ میں لے آئی۔ زارا کچھ شرمندہ ہو گئی۔ عادل کہنے لگا، ابھی فی الحال اسے لے کر جا رہا ہوں، ابھی کچھ پتہ نہیں۔ وہ دونوں گھر سے نکل آئے۔ پھر عادل اسے ایک مولوی کے پاس لے کر چلا آیا۔ وہ مولوی ایسی باتوں کا علاج کرتا تھا۔ پھر عادل اسے لے کر آیا تو مولوی اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اسے زارا کے اندر کچھ عجیب سی تبدیلی محسوس ہوئی۔ پھر وہ اسے کہنے لگا، کیا تمہاری ملاقات کبھی کسی ویران جنگل میں کسی عورت سے ہوئی ہے؟ یہ سن کر زارا دھک سے رہ گئی۔ پھر وہ اس بات کو یاد کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اسے لاکھ یاد کرنے کے باوجود بھی کچھ یاد نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کی ملاقات کب اور کیسے ہوئی تھی۔ لیکن پھر وہ مولوی صاحب سے کہنے لگی، مجھے ایسا کچھ یاد نہیں آ رہا، لیکن میں آپ کو اس عورت کا حلیہ بتا سکتی ہوں جو اکثر ہی مجھے خواب میں دکھائی دیتی ہے۔
یا پھر ایسے لگتا ہے جیسے وہ میرے آس پاس ہی کھڑی ہے۔ وہ مجھے بار بار کہتی ہے کہ وہ مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہے۔ مولوی صاحب کہنے لگے، تو گھبراؤ مت، وہ تم سے کوئی بات کرنا چاہتی ہے، وہ کوئی نیک ہوگی، یعنی کہ وہ عورت نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی جن زادی ہو۔ یہ سن کر وہ دونوں گھبرا گئے تھے، جبکہ زارا نے رونا شروع کر دیا تھا۔ وہ ان باتوں سے بہت گھبراتی تھی۔ مولوی صاحب کہنے لگے، یہ گھبرانے والی بات نہیں ہے، اگر وہ بار بار تمہارے سامنے آ رہی ہے اور یہ تقاضا کر رہی ہے کہ وہ تم سے کوئی بات کرنا چاہتی ہے تو تمہیں اس کی بات سننی چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ تمہارے فائدے کے لیے ہو، کیونکہ وہ کوئی نیک جنزادی ہوگی جو تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتی، بلکہ تم سے کوئی بات کرنا چاہتی ہے۔ اب اگر وہ تم سے ایسی کوئی بات کرے تو تم نے اسے گھبرانا یا ڈرنا نہیں ہے، بلکہ اسے کہنا ہے کہ آخر تمہیں مجھ سے کیا بات کہنی ہے، مجھے بتاؤ۔ اور جب وہ تمہارے سامنے آ کر کوئی ایسی بات کہے تو پھر مجھے بتانا، میں تمہیں بتاؤں گا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ یہ سن کر وہ دونوں خاموش ہو گئے تھے، کیونکہ مولوی صاحب بہت ہی پہنچے ہوئے تھے اور وہ یہ بات اچھی طرح سے سمجھتے تھے۔ اسی لیے آگے کہنے لگا، مولوی صاحب جو کہہ رہے ہیں تمہیں وہی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت اچھے انسان ہیں، بغیر پیسے لیے ہر کسی کے کام کرتے ہیں۔ ظاہرہ یہ سن کر خاموش تھی، لیکن اسے مولوی صاحب کی بات ماننی ہی تھی، اسی لیے وہ دونوں خاموشی سے گھر آ گئے تھے۔ اس کی ماں پوچھتی رہ گئی کہ آخر کیا بات تھی ڈاکٹر کی، کیوں گئے تھے، لیکن انہوں نے اسے بھی کچھ نہیں بتایا۔ پھر عادل اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، اگر ابو تمہیں نظر آیا تم سے کوئی بات کرے تو تم نے اس سے پوچھنا ہے کہ آخر ایسی کیا بات ہے۔ زارا نے اسے وعدہ لیا تھا، لیکن وہ بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ اس رات کوئی بھی اس کے سامنے نہیں آیا تھا۔ وہ عجیب سی بے چینی محسوس کر رہی تھی، اس کا دل عجیب ہو رہا تھا۔ وہ یہ چاہ رہی تھی کہ وہ عورت اس کے سامنے آئے، لیکن آج وہ اس کے سامنے آئی ہی نہیں تھی۔ وہ دوسرے دن اداس سے سلائی مشین کے سامنے بیٹھی تھی۔ آج اس کی طبیعت کچھ گری گری محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دل میں سوچنے لگی کہ کہیں وہ یہ بات سچ تو نہیں ہے جو عادل کی اماں کہہ رہی تھی، کہیں سچ میں وہ امید سے تو نہیں۔ یہ سوچ کر وہ خوش ہو گئی، لیکن گھر کے حالات بہت خراب تھے اور ایسے میں یہ خوشخبری اسے خوشی نہیں بلکہ اداس کر رہی تھی۔ پھر رات کو جیسے ہی وہ بستر پر لیٹی تو گہری نیند کے ہوش میں چلی گئی۔ اگلے دن جب وہ کام کاج کرتی رہتی تھی، لیکن اسے لگا جیسے کوئی اسے پکار رہا ہے۔ میری بات سنو، میں تمہیں بلا رہی ہوں۔ یہ دھیمی سی آواز اسی عورت کی تھی۔ وہ کانپتی ہوئی اٹھی اور آدھی نیند میں تھی اور آدھی جاگی ہوئی۔ وہ اسے غور سے دیکھنے لگی۔ اس نے مولوی صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے سامنے دیکھ کر گھبرائے گی نہیں اور نہ ہی ڈرائے گی، بلکہ اس سے پوچھے گی کہ وہ اسے کیوں پریشان کر رہی ہے۔ تبھی وہ اسے کہنے لگی، کون ہو تم اور مجھے کیوں تنگ کر رہی ہو؟ یہ سن کر وہ عورت مسکرائی اور کہنے لگی، تمہارے شوہر کی وجہ سے۔ اپنے شوہر کا نام سن کر زارا حیران رہ گئی۔ وہ حیرت سے کہنے لگی، میرے شوہر نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تو وہ کہنے لگی، نہیں بگاڑا نہیں، بلکہ میں تو اس کی مدد کرنے آئی ہوں، کیونکہ اس نے مجھے بچایا تھا۔ آج سے بہت سال پہلے جب میں بہت کمزور ہو گئی تھی، مرنے والی تھی، اس نے مجھے ایک ایسا مشروب پلایا جس کی وجہ سے مجھے زندگی واپس مل گئی، اور میں اسے آج تک نہیں بھولی، جس نے مجھے واپس زندگی کی طرف لوٹایا۔ اپنا نقصان کر کے اس نے مجھے فائدہ پہنچایا تھا، لیکن میں نے کئی سال بعد جب تمہارے شوہر کو پہچانا تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اس کی تلاش میں کئی دفعہ میں یہاں آئی تھی، لیکن مجھے نہیں پتہ چل سکا کہ وہ کہاں ہے اور کہاں نہیں۔ لیکن اس دن میں نے اسے جنگل میں تمہارے قریب دیکھ لیا تھا۔ پھر وہ اندھیرے میں کھڑی تھی، اچانک ہی وہ روشنی میں آئی۔ زارا نے اسے پہچان لیا۔ یہ وہی عورت تھی جو اس دن اس کے سامنے آئی تھی جب وہ ان لوگوں سے گھبرا کر وہاں سے بھاگی تھی۔ لیکن یہ تو ایک نیک عورت تھی، وہ کیسے جن زادی ہو سکتی ہے جس کے بارے میں مولوی صاحب نے تذکرہ کیا تھا؟ اس دن بھی وہ اس کی مدد کسی عورت نے کی تھی اور آج بھی وہ اس کے سامنے آئی تھی، لیکن وہ اس کے شوہر کے بارے میں ایسا کیوں کہہ رہی ہے؟ وہ حیران رہ گئی۔ پھر زارا اسے کہنے لگی، تم ہماری مدد کیوں کرنا چاہتی ہو؟ آخر تم اس کے سامنے کیوں نہیں آتی؟ کیوں اس نے تم پر احسان کیا تھا؟ وہ عورت کہنے لگی، اس لیے کہ کہیں وہ مجھ سے پریشان نہ ہو، لیکن میں یہ سچائی تمہیں بتانا چاہتی تھی۔ اس نے میری مدد کی تھی ایک مشروب پلا کر، اور اسے یہ واقعہ بتانا تو اسے سب کچھ یاد آ جائے گا۔ بس دراصل میں تمہیں یہ انگوٹھی دینے آئی ہوں جو کہ میری ہے اور یہ بہت قیمتی ہے۔ میں ایک ملکہ جنات ہوں،
میں بہت سالوں پہلے ایک لڑکی کے روپ میں اس دنیا میں آئی تھی۔ اچانک ایک شیطان عامل نے میری ساری طاقتیں ختم کر دی تھی۔ وہ مجھے غلط مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے اس کی بات سے انکار کیا۔ اس نے مجھ سے بدلہ لیا اور میری ساری طاقتیں ختم کر دی، لیکن میں بڑی مشکل سے جان بچا کر دنیا میں بھٹکنے لگی۔ میں مرنے والی تھی اگر وہ لڑکا میری مدد نہ کرتا۔ وہ چھوٹا سا بچہ تھا 8 سال کا جو ایک شربت بیچ رہا تھا۔ اس نے مجھے وہ شربت پلایا اور ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھے کوئی نئی زندگی مل گئی۔ پھر مجھے اپنی زندگی کا ایک مقصد سمجھ آنے لگا اور دوبارہ سے جدوجہد کی اور اپنی ساری طاقتیں حاصل کر لی۔ لیکن میں اس لڑکے کو نہیں بھولی تھی، اسی لیے میں بار بار تمہارے سامنے آ رہی تھی، کیونکہ میں اس کے احسان کا بدلہ چکانا چاہتی ہوں۔ یہ میری خوبصورت ہیرے کی انگوٹھی ہے، یہ میں اسے تحفے میں دینا چاہتی ہوں، کیونکہ میں نے اسے وعدہ کیا تھا کہ ایک دن میں اس کی حالت بدل دوں گی جب میری ساری طاقتیں ہمارے پاس آ جائیں گی۔ اسی لیے قیمتی انگوٹھی اسے دیکھ کر تو میں تمہیں اپنی یاد دلانا چاہتی ہوں۔ بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تم سے اور تمہارا میں کوئی نقصان نہیں کرنا چاہتی۔ ساری بات کہہ کر اس نے وہ انگوٹھی زارا کی انگلی میں پہنا دی اور خود اس کے سامنے سے فوراً غائب ہو گئی۔ زارا جو خود کو گہرے خواب میں محسوس کر رہی تھی، اچانک ہی چونک کر اٹھ کر بیٹھ گئی اور حیران رہ گئی کہ یہ خواب کیسا تھا۔ تبھی اس کی نظر اپنے ہاتھ کی دائیں انگلی پر پڑی اور اس کا پورا جسم کانپ کر رہ گیا۔ یہ خواب نہیں بلکہ حقیقت میں ایسا ہوا تھا۔ اسے سب باتیں یاد تھی اور یہ خوبصورت ہے کہ انگوٹھی اس کی انگلی میں جگمگا رہی تھی۔ اس انگوٹھی کو دیکھ کر وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ یہ سب ہوا ہے۔ تبھی وہ اسی رات عادل کو جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگی، اٹھ جاؤ، خدا کے لیے اٹھ جاؤ، مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے مجھے کچھ ہو جائے گا۔ مجھے تو اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ابھی ابھی آئے گی اور یہاں سے چلی گئی۔ اس کی کہی ساری باتیں مجھے یاد ہیں۔ عادل نے پریشان ہو کر اسے دیکھا، کہنے لگا، یہ کیا کہہ رہی تھی سارا؟ سارا اسے کہنے لگی، کیا کبھی تمہاری زندگی میں کوئی ایسا واقعہ ہوا تھا کہ کوئی تمہارے سامنے آیا ہو جس کے بارے میں تمہیں آج تک یاد ہو؟ تو عادل اپنا ماضی یاد کرنے لگا، پھر کہنے لگا، ہاں، بچپن میں جب میں چھوٹا تھا تو ایک لڑکی آئی تھی میری زندگی میں، لیکن وہ بڑی عجیب تھی۔ اکثر ہی آتے جاتے نظر آتی، لیکن پھر ایک درخت کے پیچھے جا کر غائب ہو جاتی تھی۔ اب زارا کو پورا یقین ہو گیا تھا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی تھی جن زادی جو آج ایک عورت کے روپ میں اس کے سامنے آئی تھی۔ پھر زارا نے اسے اپنے خواب کی ساری حقیقت بتا دی اور وہ انگوٹھی دکھائی تو عادل کو یقین نہیں آیا۔ وہ حیران تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کوئی اس کی مدد ایسے کیسے کر سکتا ہے۔ یہ ایک ناقابل یقین بات تھی، لیکن ایسا ہو گیا تھا۔ زارا خوشی سے نہال ہو رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، اب وہ کبھی ہمارے سامنے نہیں آئے گی، لیکن خاموشی سے ہماری مدد کر کے گئی ہے، ہمیں اس بات پر خوش ہونا چاہیے۔ یہ سن کر عادل بھی خوش ہو گیا تھا۔ پھر دوسرے دن ان کے لیے ایک خوشگوار اور چمکتا ہوا تھا۔ انہوں نے وہ انگوٹھی بیچی تھی جو کہ 1 کروڑ میں بک گئی تھی، اور ان کے حالات ایک دم ہی پلک جھپکنے میں ہی بدل گئے تھے۔ پھر وہ سوچنے لگا کہ ہاں، وہی لڑکی اسے کہتی تھی کہ جس دن اس کی طاقت واپس آ گئی میرے حالات وہ بدل دے گی، اور آج کئی سالوں بعد اس نے اپنے احسان کا بدلہ چکایا تھا۔ آج اس کے گھر کے حالات بالکل بدل چکے تھے۔ اس کی ماں کے بارے میں جو اس نے خواب دیکھے تھے سب کچھ ویسا ہی تھا کہ سب زارا کی وجہ سے ہوا تھا۔ زارا اس کی زندگی میں ایک خوش نصیب اضافہ ثابت ہوئی تھی۔ پھر وہ ایک چھوٹے سے کرائے کے گھر میں اس سے اٹھ کر ایک خوبصورت گھر میں آ گئے تھے، اور زارا نے یہاں آ کر ایک بچے کو جنم دیا۔ یاسمین کی بھی شادی ہو گئی تھی، اس کے چھوٹے بھائی بھی شادی کر کے اپنا کاروبار یہاں کر رہے تھے۔ اس کی ماں اس کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ آج 2-3 نوکرانیاں اس کے گھر میں کام کرتی تھی، اور عادل سوچتا کہ اگر میں کسی کو یہ بات کہوں تو یہ ایک ناقابل یقین بات ہے، شاید کوئی اس بات پر یقین نہ کرے، لیکن زارا اور اس نے یہ بات کسی اعزاز کی طرح، کسی راز کی طرح اپنے دلوں میں چھپا لی تھی۔
زارا سوچتی تھی کہ جس سے وہ گھبراتی تھی آخر کار جب وہ سامنے آئی تو اس نے اسے ساری حقیقت بتا دی۔ کاش وہ یہ حقیقت پہلے ہی پوچھ لیتی، تب وہ اسے اتنا ڈرتی نہیں۔ آج تک اس خواب کے بارے میں زارا اور عادل دونوں آپس میں بات کرتے۔ عادل کو وہ دن بھی اچھی طرح سے یاد تھا جب اس کی ملاقات پہلے دن اس لڑکی سے ہوئی تھی اور چپکے سے مدد کر کے وہ اس کی زندگی سے چلی بھی گئی تھی۔